السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، باہمی اتحاد و اتفاق یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور باہمی انتشار و خلفشار سے اجتناب کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند بنایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں اتحاد و اتفاق برقرار رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور باہمی تفرقہ سے محفوظ رہو، اجتناب کرو۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اتحاد برقرار رکھنا اور انتشار سے بچنا یہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی غلامی ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں ہر ایک کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اس فرض کو پورا کرنا ہے، اور اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری ترقی اور خوشحالی ہے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے استحکام اسی میں مضمر ہے۔ ہمارا محب، ہمارا دوست وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم متحد نظر آئیں، مگر ہمارا دشمن وہ ہمیں کسی نہ کسی لحاظ سے منتشر اور اختلاف اور ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ الرحمن ہمارے زعماء ملت نے اور قائدین کرام نے ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کو مایوس کیا ہے، اور وطن عزیز کے استحکام کے لیے اپنا اپنا کردار ہمیشہ ادا کیا ہے۔ اور اس وقت بھی انشاءاللہ الرحمن جو تنازعات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ تمام دینی زعماء نے اس حوالے سے اپنے اپنے فرائض کو ادا کیا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے پیغام پاکستان کے عنوان سے ایک متفقہ دستاویز تیار کی تھی، ایوان صدر سے اس کا اجرا اور اصدار کیا گیا تھا۔ اس میں الحمدللہ یہ طے شدہ تھا، یہ سارے امور طے تھے، اور خاص طور پر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں نازل ہوں اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیوں پر، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو ان پاک باز ہستیوں سے۔ ان کے بارے میں بڑا واضح اور دو ٹوک یہ موقف تحریر شدہ ہے، اور اس پہ سب کے دستخط ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، اور ان پر کسی لحاظ سے بھی کوئی تنقید نہ کی جائے، ان کی کسی لحاظ سے بھی تنقید اور بے ادبی نہ کی جائے۔ یہ تو ایمان کے منافی چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں طے شدہ تھیں۔ میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ جس میں یہ طے شدہ ہے کہ صراحتاً، کنایتاً یا اشارتاً کسی بھی صورت میں انبیاء کرام اور رسول اعظام اور اللہ کے پاک باز رسل علیہم السلام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، شاعر اسلام، ہر مسلک کی مسلمہ اکابر شخصیات کی اہانت کسی بھی حوالے سے ضابطہ فوجداری کے آرٹیکل نمبر 295 298 کی تمام دفعات کو ریاستی اداروں کے ذریعے لفظاً اور معناً ہر لحاظ سے نافذ کیا جائے، اور اگر ان قوانین کا کہیں غلط استعمال ہو کہ ایک بے گناہ خام خواہ اس بیچارے پر کوئی اس طرح کا کوئی کیس بنا دیا جائے، تو اس کے ازالے کی بھی احسن تدابیر وہ بھی لازماً ہم نے کرنا ہے۔ مگر قانون کو کسی صورت میں بھی کوئی فرد یا گروہ اپنے ہاتھ میں لینے اور متوازی عدالتی نظام قائم کرنے کا ہرگز مجاز نہیں ہوگا۔ تو یقیناً یہ الحمدللہ ایک دستاویز ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے تمام اداروں سے کہ وہ پیغام پاکستان کو قانون کا حصہ بنائیں، اور اس کو قانونی شکل دی جائے، اس کو صحیح طور پر، یعنی میں سمجھتا ہوں اس کو آئین کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی بے ادبی کا ایک لفظ بھی نکالنے کی جرأت کر سکے۔ تو بہرکیف جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانون حرکت میں ہے، اور قانون اپنا راستہ خود بنا رہا ہے۔
میں تمام مسالک کے تمام مکاتب فکر سے منسلک مسلمانوں سے مؤدبانہ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس موقع پر اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا باہمی رشتہ ہے کلمہ توحید کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ختم نبوت کا، اس کے حوالے سے وہ اپنی میں سمجھتا ہوں ذمہ داریوں کو ادا کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے عقائد اور جو ہمارے بعض اختلافی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم احترام دیں اور برداشت کریں، ایک دوسرے کے تحمل پیدا کریں اپنے مزاج کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارے مشترکہ چیزیں ہیں، اصول دین ہمارے سب کے ایک ہیں۔ یاد رکھیے اصول دین شہادتین، اصول دین ہمارے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ 5 نمازوں کی پابندی اور رمضان شریف کے روزے، حج بیت اللہ، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ ہمارے وہ شاعر اسلام ہیں جو ہمارے متفقہ ہیں، ہم نے ان پہ الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے جذبات کا اور احساسات کا بھی خیال رکھیں، اور کوئی بھی ایسا انداز اختیار نہ کرے جس کی اللہ اور رسول ہمیں اجازت نہیں دی۔ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی ہمیں حکمت، دانائی اور اچھی گفتگو اور اچھے آواز کا مظاہرہ کرنا ہے، اور وطن عزیز پاکستان کے لیے ہم نے سچی بات ہے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے تحفظ کے لیے، استحکام کے لیے، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔